اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کیفیت کا ذکر فرمایا، اور آسان لفظوں میں کہیں تو کیفیت کے ساتھ آنے کا مقصد بھی بتا دیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تمام خرافات سے، برائیوں سے نکالا جائے، ان کے ذہن کو صاف کیا جائے، دل کو صاف کیا جائے، ان کے اعمال کو سنوارا جائے، ایمان میں حلاوت پیدا کی جائے، کردار میں شائستگی پیدا کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ علم و حکمت کی باتیں بھی انہیں سکھا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو عرب کا ماحول بڑا خطرناک سب کو معلوم، برائیاں کر کے لوگ بیان کرتے فخرن، شراب پینا فخر، بدکاری کرنا فخر، برانہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا فخر، قبیلے اور خاندان پہ ڈیگے مارنا فخر، یہ سب باتیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرافات کو نکال کر اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام سنایا، انما المؤمنون اخوہ، تم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ساری خرافات سے بچا کر ایک جان ایک دل مسلمان بھائی بنا دیا۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکن تعلمون۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس سے پہلے قبلہ بدلنے کا ذکر ہوا۔ مسجد پہلے قبلہ حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک خانہ کعبہ، پھر حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک مسجد اقصیٰ۔ حضور جب جلوہ گر ہوئے تو خانہ کعبہ پھر قبلہ، مدینہ آ گئے 16-17 مہینہ پھر مسجد اقصیٰ قبلہ۔ اس کے بعد حضور کے چاہنے سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مسجد حرام کو ہم نے قبلہ بنایا اس لیے تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دو۔ جیسے میں نے نعمت پوری کی ہے، کیسے؟ کما جیسے ارسلنا ارسلنا فیکم رسولا، جیسے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیج کر کے اے ایمان والو ہم نے ایک نعمت کو مکمل فرما دیا۔ کیونکہ حضور کا آنا بھی نعمت ہے، رحمت تو ہی ہے، رحمت سب کے لیے ہے، نعمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ حضور کا آنا صرف ایمان والوں کے لیے نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبلہ بدل کے مسجد حرام کو قبلہ بنانا یہ بھی ایک نعمت ہے، جیسے میں نے اپنے محبوب کو بھیج کر ایمان والوں تم پر نعمت نازل کی ہے۔ کما ارسلنا، ارسلنا مانے ہوتا ہے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ یہ اللہ ڈائریکٹ فرما دیتا خلقنا، جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو پیدا کیا، لیکن جب بات آتی ہے تو کہیں فرماتا ہے قد جاءکم، اے ایمان والے تمہارے پاس آ گئے۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا اذ بعث، بھیج دیا۔ تو کہیں آئے بتایا کہ بھیجا، کہیں بتایا کہ آئے، کہیں بتایا ہم نے بھیجا۔ یہ کیوں نہیں کہتا مولا کہ ہم نے پیدا کیا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ کیوں نہیں کہتا مولا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو پیدا کیا؟ بات آتی ہے تو جب بھی یہی بات آتی ہے ہم نے بھیجا یا اللہ نے بھیج دیا یا آئے، تو سمجھ آیا؟ بھیجا، آئے، یہ لفظ آیا مصطفیٰ کے لیے۔ ہماری جب بات آئی تو اللہ خود فرماتا منہا خلقناکم، اے انسان ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضور کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ سوال جواب بڑا پیارا۔ ہم لوگ کچھ نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تخلیق فرمائی تو انسان بنا دیا، مطلب نیست سے ہست میں آئے، عدم سے وجود میں آئے، نہ سے ہاں میں آئے، نہیں تھے ہو گئے، اس لیے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور
مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کیا؟ خود صحابہ نے پوچھا حضور آپ نبی کب بنے؟ وہ فرمایا میں اس وقت نبی بنا جب تمہارے باپ آدم مٹی اور پانی کے درمیان رہے. سبحان اللہ. تو حضور کی تخلیق سے پہلے نبی ہیں. سبحان اللہ. تخلیق سے پہلے نبی ہیں. تخلیق سے پہلے تذکرہ مصطفیٰ کا ہے. تخلیق سے پہلے ہر نبی کی نے بشارت دی ہے مصطفیٰ کی. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے جس نبی کی بشارت انبیاء دیتے رہے اس نبی کو ہم نے تمہارے درمیان بھیج دیا. اسی نبی کو بھیجا ہے جس کی انبیاء بشارت دیکھے گئے, خوشخبری دیکھے گئے. اس لیے بھیجا کا لفظ آیا یا یہ کہا کہ وہی نبی آ گئے جن کی بشارت دی گئی. سمجھ میں آیا یہ؟ اچھا اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا. اور دیکھو جیسے بھیجنے والا ہے تو پاورفل ہوتا ہے. اس سے پہلے بتا چکا ہوں, جیسے ایک مثال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا ہے نا, اور صلی علیہ رب نے ان کے اوپر ابابیل کا لشکر بھیج دیا. کس کے اوپر؟ ابرہا. ابرہا کے پاس ہاتھی ہے بڑے بڑے خطرناک, اور ہاتھی سب سے خطرناک جسم و جسامت کے اعتبار سے جانور ہوتا ہے کہ اگر ٹکر مارے تو دیوار گر جائے. اگر وہ تھوڑا سا دیوانہ پن آ جائے, اس کے اندر بالا پن آ جائے تو درخت کو نیچے گرا دیتا ہے. اتنی طاقت اس کے اندر. لیکن انسان لے کر کے آیا, اور یہاں ابابیل کا لشکر بھیجنے والا انسان نہیں ہے, خالق انسان ہے, اللہ نے بھیجا. اچھا جس ابابیل چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں, دیکھنا آپ چھوٹے پرندے ہوتے ہیں, چونچ بھی چھوٹی, پنجہ بھی چھوٹا, اور کنکر جو لے کے آئے وہ بھی چھوٹے چھوٹے. لیکن جسے اللہ نے بھیجا اس نے اس کنکر کو بھیجا. کنکر چھوٹے لیکن لشکر تباہ. سبحان اللہ. کیوں لشکر تباہ؟ اس لیے کہ اللہ نے ابابیل کو بھیجا, پاورفل بنا دیا. اور جب اللہ نے پاورفل بنایا تو اس پاورفل سے کنکر بھی پاورفل بن کر کے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ابابیل کو بھیجتا ہے تو اتنا پاورفل کہ کنکر بھیجے تو تماشا ہو. تو ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا, اور سوچو کتنا پاورفل بنایا. ہاتھ اٹھے تو بارہ میں رحمت کا نزول ہو, پیالے میں رکھ دے تو چشمہ بہنے لگے, سینے پہ ہاتھ رکھ دے تو اللہ حافظہ عطا فرما دے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی دعا کر دے تو اللہ نیچے سے کھانے میں برکت عطا فرما دے. نیچے سے کھانا. حضرت ابو بکر صدیق یہ مجھے بہت پسند آتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا صحابہ سے کہ میرے صوفہ پہ جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا بنا ہو وہ ایک کو لے کے جائے 3 لوگ کھائیں. جس کے یہاں 4 کا بنا وہ 2 کو لے کے جائیں 6 لوگ بیٹھ کے کھائیں. لے کر کے گئے. ابو بکر صدیق 2 یا 3 لوگوں کو لے کے گئے, گھر میں چھوڑ دیا, اور چھوڑ کے اپنے بیٹے عبد الرحمان کو کہا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دینا. بخاری شریف کی حدیث ہے, کھانا کھلا دینا. چلے آئے حضور کے پاس, کیوں بیٹھے؟ آپ کے بیٹے عبد الرحمان مہمانوں سے کہتے کھانا کھا لو. مہمانوں نے کہا نہیں, تمہارے ابا کے ساتھ کھانا. مہمان ہوتے نا بولتے آنے دو, ابا کے ساتھ کھائیں گے, آدمی ماحول ہے. تو کہا تمہارے ابا ابو بکر کے ساتھ کھائیں گے, اور ہمارے ابا کی طرح ابو بکر نہیں ہے. یہ ابو بکر وہاں جن کو مصطفیٰ نے فرمایا میری آنکھ اور میرا کان میرا ابو بکر میرا عمر ہے. اللہ نے مصطفیٰ کا کان مصطفیٰ کی آنکھ بنا دیا ابو بکر. تو کہا آ جا, اس کے بعد کھائیں گے. عبد الرحمان بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. رات کافی ہو گئی. جب ابو بکر صدیق آئے پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلایا؟ کہا وہ تو ایسا بول رہے کھانے بیٹھ ہی نہیں رہے. ابو بکر ناراض, ہمارے تمہارے مہمان نہیں ہیں, مصطفیٰ کے مہمان ہیں. مصطفیٰ نے بھیجا ہے, ان کو کھانے میں دے. اب یہاں پہ نکتہ دینا چاہتا ہوں, حالانکہ لوگ کو کم ہے لیکن نکتہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ دوسروں کو بتائیں. طلبا آتے ہیں, وہ مہمان مصطفیٰ ہے. مہمان مصطفیٰ کی دیری اگر ہو جائے تو ابو بکر ناراض, اور اتنے ناراض کا کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, ناراض ہو گئے. عبد الرحمان کیسے سمجھائیں؟ مہمانوں کو بڑی منت سماجت کر کے کہا بیٹھیے کھائیے. مہمان کھانے بیٹھے, کھانا نکالا گیا, اوپر سے مہمان کھانا کھا رہے, پلیٹ سے نیچے اللہ کھانا پیدا فرما رہا ہے, نیچے سے کھانا پیدا ہوا. عبد الرحمان رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اپنے والد ابو بکر کے پاس, کہا ارے کھانا تو بڑا زبردست ہے,
برکت والا کھانا ضرور کھائے گا۔ ابو بکر نے کھایا، کھانا لے کے حضور کے پاس کہا سرکار ایسا ایسا ہوا، نیچے سے کھانا آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر یہ برکت والا کھانا مجھے بھی کھلاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ سمجھ نا، تو یہ مصطفیٰ کی شان ہے، اللہ نے یہ پاور بنا دیا۔ لانگڑا مچھر نمرود کا عقل ٹھکانے لگا دیتا ہے کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے، حالانکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سمجھنا، مچھر سب اللہ کے بنائے ہوئے، صحیح ہے نا۔ امام جعفر صادق سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا یہ مچھر کیوں پیدا کیے گئے؟ کہا تجھ جیسے گھمنڈی کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، تجھ جیسے گھمنڈی کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کہ تو خدائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ مچھر آ کر کے کاٹ کے احساس کراتا ہے کہ تو بندہ ہے، اور جو آدمی کو تکلیف سے نجات دلاتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ وہ تکلیف میں مچھر کاٹ کے چلا جاتا ہے، تیرے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے مچھر بنا ہے۔ تو سارے مچھر اللہ نے بنایا، لیکن کوئی مچھر بادشاہ کو ہلا پا رہا ہے؟ گھمنڈ تو توڑ دے رہا ہے لیکن اس کو توڑ پا رہا ہے؟ لیکن وہ مچھر لگ چلا نمرود کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا، ناک سے گھسا، عقل ٹکانے لگ گئی، جوتے کی بارش ہو رہی۔ کیوں؟ مچھر نے بتایا میں لنگڑا ضرور ہوں لیکن اللہ نے سارے مچھر کو بنایا اور مجھے نمرود کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا، اس لیے پاورفل بنایا۔ تو پیدا سب کو اللہ نے کیا ہے لیکن بھیجا اس لنگڑے کو، تو سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا، بھیجا مصطفیٰ کو۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اور مصطفیٰ جس سے بھیجے وہ بھی پاورفل، مصطفیٰ غی نواز کو بھیجے، سمجھے نا، مصطفیٰ غی نواز کو بھیجے، جس کو بھیجے پاورفل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا، جیسے ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، کن میں؟ تم میں۔ یہ تم میں کون؟ کون تم لوگ ہیں؟ تو یہ تم کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں دو جواب، یا تو عرب کے لوگ مراد ہیں کہ اے عرب والوں خوش نصیب ہو تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تم میں بھیجا ہے، سبحان اللہ، تم میں بھیجا۔ تو تم سے مراد عرب والے ہیں، اور یا تو تم سے مراد ایمان والے ہیں۔ ایمان والے، ایمان والے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تم میں بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ کن میں بھیجا؟ اچھا، حضور کو جب بھیجا تو ایمان والے تھے کیا؟ حضور کو جب بھیجا تو ایمان والے تھے کیا؟ تو یہ ادھر ادھر کا آدمی آئے گا بولے نہیں تھے، لیکن کڑیں کے مقدمے ابن خلدون، تو تاریخ ابن خلدون کے اندر علامہ ابن خلدون نے لکھا، فرمایا جب حضور پیدا ہوئے تو کئی طرح کے لوگ تھے، کچھ ستارے کی پوجا کرتے تھے، کچھ لکڑے پکڑے کی مجسموں کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کسی کی پوجا نہیں، صرف اللہ کو ایک مانتے رہے، ایک مانتے رہے۔ اس وقت وہی ایمان والے رہے۔ اب وہ کون ہیں جو اللہ کو ایک مانتے رہے؟ حضور کے دادا عبد المطلب، سبحان اللہ، حضور کے والد عبداللہ، حضور کی والدہ آمنہ، اور بہت سارے لوگ تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تم میں ایک رسول کو بھیجا، ورنہ دنیا تم کو ایمان سے نکال کے کافر میں داخل کر دیتی، ہم نے رسول کو بھیج کر احسان کر دیا کہ تم کو قیامت تک نہیں، بعد قیامت بھی ایمان والوں میں شامل کر دیا۔ تم میں بھیجا، سمجھ میں آئے؟ تم، جی تم میں بھیجا رسول، ایک پیغمبر کو، ایک پیغمبر، کیونکہ عرب کی سرزمین میں ایک ہی پیغمبر ہے، اللہ نے یک کو یک بنایا ہے، وہ اللہ جو یک ہے اس نے مصطفیٰ کو یک بنایا، ایک ہی پیغمبر ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف مصطفیٰ پیدا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان، دیکھو کہ اکیلے، اچھا ایک چیز اور، انہی میں پیدا ہوئے ہے نا، انہی میں رہے، بچپن مصطفیٰ کا ان میں گزرا، جوانی مصطفیٰ کی ان میں گزری، سب کچھ وہ حضور کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب کچھ تمہارے درمیان گزارا، اب یہ پڑھنے کے لیے کہیں نہیں گئے، جب پڑھنے کے لیے کہیں نہیں گئے تو یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں، ٹھپا بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ جو علم آیا یہ علم بتا رہا ہے کہ اللہ نے انہی کو پیغمبر بنایا، ورنہ اور بھی تو
بچے تمہارے درمیان پیدا ہوئے بڑے ہو گئے کچھ نہیں آتا جب تک پڑھنے نہیں جاتا، لیکن یہ وہ ہیں جو پڑھنے نہیں گئے اور اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تم میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ایک چیز اور، ہر آدمی جب سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں اپنا بندہ ہے، بولتے ہیں نا اپنا آدمی ہے، بھائی اپنے میں سے کچھ بھی اپنے میں سے، سمجھ ہے نا۔ اور آج کے دور میں جب علاقائی جھگڑے شباب پہ ہوں، علاقائی جھگڑے شباب پہ ہوں، خاندانی جھگڑے شباب پہ ہوں، محلے کے جھگڑے شباب پہ ہوں، حالانکہ اسلام میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ حضور نے اسی لیے کہہ دیا جو امتی ہوگا مصطفیٰ کا وہ کبھی ان جھگڑوں میں نہیں پڑے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو صرف تقویٰ والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت ہے، سمجھ نا۔ تو عام طور سے اور اس زمانے میں عرب والے تو بہت زیادہ علاقائیت کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نبی کا تم انکار کر رہے ہو ہم نے تمہیں بھیجا ہے، تمہیں میں سے بھیجا ہے، تو کم سے کم جب علاقائی بات کرتے ہو تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ جو نبی آخر الزماں ہے اللہ نے ہمارے علاقے میں ہمارے خاندان میں پیدا فرمایا، یہی سوچ کر کے ایمان لیا، ہمارے علاقے میں ہمارے خاندان میں پیدا فرمایا۔ لیکن سب سے بڑے دشمن حضور کے خاندان میں پیدا ہوئے، کون؟ ابو لہب، سب سے بڑا گستاخ، سب سے پہلے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ابو لہب، سب سے بڑا گستاخ، سگا چاچا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر کی شان کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا، دیکھو تلاوت ہے اور ایک ہے پڑھنا، ایک ہے تلاوت کرنا۔ پڑھنا ایسا ہی ہے، آدمی کوئی بھی پڑھ دیتا ہے، دادا 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 پڑھ دیا، بولے پڑھنا ہو گیا، لیکن تلاوت جب ہوتی ہے تو قرآن کے اصول قواعد گرامر کے ساتھ ہوتی ہے، اور گرامر کے لیے پورے قاعدے معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں پڑھنے جانا پڑتا ہے، تو کہا پڑھنے جانا چاہیے، اس کے بعد ہی تلاوت ہوگی۔ کہا مصطفیٰ نے پوری زندگی کے درمیان گزارے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب قرآن خالی سنا نہیں دیتا بلکہ جب پڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اصول کے ساتھ پڑھتا ہے، گرامر اور قواعد کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہتے ہیں مصطفیٰ امی ضرور ہے لیکن اللہ نے عالم بنایا ہے، اور امی کا معنی ہم لوگ تو ام القرآن کے رہنے والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات اور، حضور سے بڑا پیر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، صحیح ہے؟ حضور سے بڑا کوئی پیر ہے؟ حضور پیر اعظم، مرشد اعظم، رہنما اعظم، ہادی اعظم، سب سے بڑے ہادی اکبر حضور ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے بتا دیا جو پیر میرے طریقے پہ چلے گا وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہوگا، ہے نا؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اور قرآن کی تلاوت سے لوگوں کے دلوں کو صاف کرے گا، کلیئر کرے گا کہ یہ قرآن جہاں تلاوت اس کی ہو جائے بھاگتا ہے شیطان، جب گھر سے بھاگ جاتا ہے تو جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس کے دل سے بھی شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری آیتوں کی تم پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو صاف ستھرا بناتے ہیں۔ دیکھو حضور کے رسول خاموش پڑھنے نہ پائے، کاٹ لینا انبیاء کی سنت ہے، ناخن کاٹ لینا انبیاء کی سنت ہے، بغل صاف کر لینا انبیاء کی سنت ہے، زیر ناف صاف کر لینا انبیاء کی سنت ہے، صاف کپڑے پہننا فطرت میں شامل ہے۔ حضور نے فرمایا غسل کرو سنت ہے، سمجھ رہے نا؟ صاف کپڑا، آقا فرماتے ہیں اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حضور نے کبھی اپنے آپ کو صاف کرنے کا حکم دیا، کبھی گھر کو، کبھی ماحول کو، تو بتا دیا صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس انداز نے مصطفیٰ نے، اس انداز نے خالی انسانی کو نہیں، خالی کپڑوں کو نہیں، خالی گھر کو نہیں، خالی معاشرے کو نہیں، بلکہ آقا
وہ نظام یہ کہ اسلام کا بنیادی مقصد لوگوں کو صاف ستھرا بنانا ہے نا، لوگوں کو کلیئر کرنا ہے، لوگ یقینے سے کلیئر کرنا ہے، خرافات سے کلیئر کرنا ہے۔ اور پیر وہی ہوتا ہے جو صاف کرے۔ اللہ کی عبادت سے آدمی کے دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، دماغ بھی صاف ہوتا ہے، اور بدن بھی صاف رہتا ہے، کپڑا بھی صاف رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حضور نے صحابہ کو اتنا صاف کر دیا، کلیئر کر دیا کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہی نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا جو پیر حضور کے طریقے میں چلے گا وہ اپنے مریدوں کے سینے کو کینے سے پہلے پاک کرے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کینے سے پاک کرے، دل میں کینہ ہٹائے، ختم کرے، بغض ختم کرے۔ رحماء بینہم، سارے ایمان والے آپس میں مہربان ہو۔ سبحان اللہ، ایمان والے آپس میں مہربان۔ جی، اور کیا کریں؟ کلیئر کر دیا۔ پہلے جب کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پہلے اس کے رول ریگولیشن بتائے جاتے ہیں، یہ رول ہیں۔ اس کے بعد ایڈمیشن لیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے ڈریس صاف ستھرا پہن کے آنا، ٹھیک ٹھاک بن کر کے آنا، اس کے بعد پڑھایا جائے گا۔ سمجھے؟ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کو پڑھ کے سنایا اور بتا دیا اسلام میں داخل ہونے کے رولز اور قانون کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رول ریگولیشن بتانے کے بعد حضور نے بتا دیا صاف رہنا۔ اس کے بعد کا جب کلیئر ہو گئے، اب آ گئے بس سیکھنے کے مطلبے پہ، تو سنو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تو مصطفیٰ یہی قرآن تمہیں سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی قرآن سکھاتے ہیں، یہی قرآن سکھاتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت کی بات ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا احادیث سکھاتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا سنت سکھاتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا حکمت سکھاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت نے 7,000 زبانوں اور دنیا میں جتنے علم پائے جاتے ہیں سارے علموں کو سکھا دیا۔ میں تو ڈاکٹریت حضور نے سکھا دی، انجینئرنگ حضور نے سکھا دی، سب چیز تو حضور نے سکھایا۔ وکالت جج بننا بھی حضور نے سکھایا، جج کی پڑھائی کرنا بھی کس نے سکھایا؟ حضور نے۔ کہ آقا علیہ السلام جو بھی جھگڑا ہو رہا فیصلہ مصطفیٰ کرتے، بتا دیا میرا غلام جج کی پڑھائی کرے گا، فیصلہ کرے گا تو بھی میری سنت کرنا ہے۔ جج کی پڑھائی سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضور نے وکالت بھی کی، کہا کیسے؟ کہا حضر اسود نصب کیا تو سارے قبیلے والوں سے کہا تھا تم لوگ مجھے اپنا وکیل بنا دو، میں نصب کر دیتا ہوں، میرا کام تمہارا کام ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا، سارے قبیلے والے خوش ہو گئے۔ تو وکالت کا بھی ذہن دیا، لیکن جھوٹی وکالت نہیں اور جھوٹا ججمنٹ بھی فیصلہ بھی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو مصطفیٰ نے سب سکھایا ہے۔ جی، حکمت سکھایا۔ حکمت کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ اللہ ایک ہے جانتے تھے؟ ارے سب پڑھے تھے۔ کوئی منات کے سامنے جھکا پڑا ہے، کوئی عزا کے سامنے لگا پڑا ہے، کوئی اساف کے سامنے لگا پڑا ہے، کوئی نائلہ کے سامنے لگا پڑا ہے۔ یہ کہ چند صحابہ کو اللہ نے ہر دور میں بتوں کی پوجا سے بچایا ہے۔ سبحان اللہ، کئی صحابہ تو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جنت کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جہنم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، حوض کوثر نہیں جانتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے وہ تمام چیزیں بھی صحابہ کو سکھایا ہے، ایمان والوں کو سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے